تو ایک سپریم کورٹ کے وکیل تھے، وہ مجھے کہنے لگے انجینئر صاحب دیکھیں کہ کن کن باتوں پہ ہمیں مقدمات لڑنے پڑ رہے ہیں۔ وہ کسی شیعہ عالم نے تقریر کرتے ہوئے کہہ دیا کہ جی یہ بخاری مسلم میں وہ جو حدیث ہے نا، سیدہ عائشہ نے 2 تابعین کو غسل کر کے دکھایا تھا، یعنی وہ فزیکلی نہیں ظاہر ہے، وہ پردے میں صرف ایک وہم نکالنے کے لیے، اس میں میری ویڈیو بھی ریکارڈڈ ہے، اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں تھا کہ جسے ایک مصیبت کھڑی کی جاتا۔ وہ اس نے کہیں بیان کر دی حدیث، سنیوں پہ ٹونٹ کیا کہ تمہاری کتابوں میں ہمیں کہتے ہو کہ ہم امہات المومنین کے گستاخ ہیں، تمہاری تو بخاری اور مسلم میں یہ گستاخانہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ اس کے اوپر اس کے اوپر مقدمہ کر کے 295C لگوا دی۔ تو وہ ان کے وہ ٹیبل کے اوپر بخاری شریف رکھی ہوئی تھی، وہ خود وکیل شیعہ تھے، تو میں نے کہا یہ بخاری شریف آپ نے رکھی ہوئی ہے؟ وہ کہتے ہیں انجینئر صاحب یہ عدالت کو جا کے دکھانی ہے میں نے، کہ جس بندے پہ مقدمہ قائم کیا ہوا ہے یہ تو حدیث بخاری میں لکھی ہوئی ہے، اگر اس نے بیان کر دیا تو اس میں گستاخی والی کون سا ایلیمنٹ ہو گیا؟ اگر کوئی شیعہ اعتراض بھی کرتا ہے یا کوئی سنی کسی شیعہ پہ اعتراض کرتا ہے تو اس کا جواب آپ علمی طریقے سے دیں۔ میں نے دیا ہے علمی طریقے سے کہ جس سینیریو میں سیدہ عائشہ نے ایکٹیویٹی پرفارم کی ہے اس کے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں تھا، جس طرح لوگوں کو وہم ہو گیا ہوا تھا۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم آپ کھول کے دیکھیں، عبداللہ بن عمر تو یہ بھی کہتے تھے کہ عورت نے عام حالت میں بھی اپنی چٹیا کھول کے غسل کرنا ہے۔ تو حضرت عائشہ تک جب یہ بات پہنچی وہ اتنا غصہ ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر جو ہے عورتوں کو یہ سر کے بال مونڈ دینے کا کیوں نہیں کہتا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام صرف حیض کے غسل کے اگینسٹ ہمیں کہتے تھے کہ حیض کے بعد جو غسل ہے اس میں چٹیا کھولی جائے، عام جو غسل جنابت ہے اس میں عورت کو یہ اپنا پورا جوڑا کھولنے کی ضرورت نہیں، اوپر سے پانی بہا لے بس جتنا بھی گیلا ہو جائے۔ عرب کی سرزمین جہاں پہ پانی بہت بڑا ایشو تھا، وہاں آپ سوچ سکتے ہیں کہ اتنے بڑے لیول کے اوپر معاملات کو ہینڈل کرنا، جس طرح آج کل تو ہمارے پاس ماشاء اللہ تعالی میزائل موٹریں لگی ہوئی ہیں، بورنگ ہوئی ہوئی ہے، وہ تو کئی میل سے پیدل جا کے مٹکوں میں پانی لے کر آتے تھے۔ وہ متحمل ہو سکتے تھے اس چیز کے کہ آپ آدھا گھنٹہ تک شاور کے نیچے غسل کرتے رہیں اور آپ کا وہم نہ نکلے؟ وہ تو آپ بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں، نبی علیہ السلام آلموسٹ 5 سے 6 لیٹر پانی کے ساتھ غسل کر لیتے تھے، اور آدھا لیٹر پانی کے ساتھ، یعنی 2 گلاس شیشے کے پانی کے بھرے ہوئے، ایک گلاس کے اندر 250 ملی لیٹر آ جاتا ہے نا، تو 2 گلاس ہوں تو آدھا لیٹر بنتا ہے، 2 گلاس کے ساتھ وضو کر لیتے تھے۔ اب ہمیں جو فقہ حنفی والوں نے جس طرح کا غسل کا طریقہ بتایا ہے وہ تو 100 گلاسوں کے ساتھ بھی غسل کرنا ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے تو پتہ نہیں کیا کیا ضربیں تقسیمیں لگائی ہوئی ہیں، اس زمانے میں ممکن تھا۔ اور وہاں پہ 2 تابعین آتے ہیں، ام المومنین سے کہتے ہیں، ایک تو کہتا ہے میرے تو بال ہی اتنے گھنے ہیں، انہوں نے کہا اللہ کے نبی کے بال تم سے بھی زیادہ گھنے تھے، اور 13 لیٹر ٹوٹل پانی ہوتا تھا برتن میں، جس سے میں اور رسول اللہ دونوں غسل کر لیتے تھے۔ پہلے نبی علیہ السلام غسل کرتے تھے، ان کے بچے ہوئے پانی سے میں غسل کر لیتی تھی 13 لیٹر سے، یعنی 6.5 لیٹر۔ یہ میں آج کی کیلکولیشن کر رہا ہوں، وہ مد اور سا آپ کو سمجھانے ذرا مشکل ہو جائیں گے، آج کی کیلکولیشن بتا رہا ہوں۔ اس نے کہا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، تو اما عائشہ نے پھر ایک برتن میں 6 لیٹر کے قریب پانی لیا، یعنی آپ سمجھ لیں 1.5 لیٹر کی 4 بوتلیں، جو آپ وہ بوتلیں پیتے ہیں، 4 بوتلیں 1.5 لیٹر کی 6 لیٹر بن گیا۔ اور اس وقت اٹیچ بات اس طرح ہوتا تھا کہ موٹی چادر کے ساتھ، وہ کچھ عرصہ پہلے تک تو رائے ونڈ میں بھی ایسے ہی تھا کہ وہ چادروں کے واش روم بنے ہوتے ہیں، اتنی تعداد میں ان کے لیے پکے واش روم بنانا مشکل ہے۔ اب سنا ہے میں نے کہ کافی بہتری آ گئی ہے، تو اس وقت گھروں میں اٹیچ باتھ روم اسی طرح ہوتے تھے کہ کپڑے کے ذریعے ڈویژن ہوئی ہوتی تھی، اس میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ دوسری طرف جو نہا رہا ہے وہ نظر آئے گا۔ اما عائشہ نے اس کا وہم نکالنے کے لیے اس کے سامنے وہ بالٹی لے کر گئیں، غسل کیا، اور باہر آئے کے بتایا کہ دیکھو یہ اب تو مطلب میں تو ایک سکہ راوی ہوں نا، مجھ پہ تو تمہیں اعتبار ہے نا بیٹا، میں نے اس پانی کے ساتھ غسل کر لیا۔ تب جا کے اس کا وام نکلا۔ اب اس میں گستاخی کہاں سے ہو گئی؟ ایک استاد
اپنے شاگرد کو سمجھانے کے لیے، اس کا وہم نکالنے کے لیے اگر یہ کام کرتا ہے، وہ جس سامنے غسل کر کے دکھایا، اور جناب یہ اٹیچ بات ہے، میں اندر چلا جاؤں تو اس کو آپ سامنے غسل کرنا کہیں گے؟ سامنے صرف یہ ہے کہ یہاں میں آپ کے سامنے سے بالٹی لے کے آیا، واپسی بھی آپ کو خالی بالٹی دکھا دی کہ دیکھو اس بالٹی کے ساتھ میں نے غسل کر لیا، اس میں کون سی گستاخی ہوگی؟ اور یہ حدیثیں اگر آج پبلک کو پتہ ہوتی